ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا۔ خادمہ اس کے لیے پھولوں کی سیج بچھایا کرتی تھی۔ مدت گزر گئی، پھولوں کی سیج پہ سونے کا عادی تھا۔ ایک دن خادمہ نے سوچا، لونڈی نے سوچا، روزانہ بادشاہ اس سیج پہ سوتا ہے، پتہ نہیں کیا لطف ہوگا۔ کمر سیدھی کرنے کے لیے، اس سیج کا لطف اٹھانے کے لیے وہ بھی لیٹ گئی۔ سیج تیار کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے کمر سیدھی کی تو سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ وقت پر اپنے حجلہ میں داخل ہوا، اپنے اس خاص کمرے میں داخل ہوا تو ایک لونڈی کو پھولوں کی سیج پہ سویا ہوا دیکھا تو غیرت سے جل بن کے کباب ہو گیا۔ ایک لونڈی کی یہ اوقات کہ بادشاہ کی سیج پہ سوئے۔ اس نے جلاد کو بلایا، کہا اس کو الٹا لٹکاؤ اور اتنا مارو کہ اس کی جان نکل جائے، تاکہ باقی خدام کو پتہ چل جائے کہ بادشاہوں کی سیجیں، ان کے بستر، ان کے گھر کتنے مقدس ہوا کرتے ہیں۔ لونڈی کو الٹا لٹکا دیا گیا اور جلاد ضرب پہ ضرب لگا رہا ہے، کوڑے پہ کوڑا مار رہا ہے۔ وہ چیختی ہے، روتی ہے، بچا لو مجھے، میری جان نکل رہی ہے۔ روتے روتے کیا خیال آیا کہ اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے جلاد کو کہا رک جا، اس لونڈی سے پوچھ روئی کیوں ہے، اسے یہ بھی پوچھ ہنستی کیوں ہے۔ جلاد نے کہا لونڈی بتا روتی کیوں ہے۔ اس نے کہا تجھے نہیں پتا جب کوڑا لگتا ہے تو جان نکلنے کو آتی ہے، نزع کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ کہا یہ تو سمجھ ہے، لیکن ہنستی کیوں ہے؟ کہا ہنسی مجھے اس بات سے آئی ہے کہ چند لمحوں کے لیے سوئی ہوں، اتنی تکلیف کاٹ رہی ہوں، سوچا جو عمر بھر ہو گئی سوتے ہوئے جس کو، اس کا کیا بنے گا؟ جس کی زندگی بیت گئی اس سیج پہ سوتے ہوئے، اس کا کیا بنے گا؟ صاحبو، یہ دنیا پھولوں کی سیج نہ بنائیں، اس دنیا کو اللہ کی عبادت کے لیے گزاریں، ذکر فکر میں گزاریں، سحری کے وقت اٹھ کے مصلے پہ کھڑا ہو کے رونا سیکھیں، اللہ کے حضور آئیں، سارے کام چھوڑ دیں، رزق کی تلاش میں رازق کو بھول نہ جائیں۔ تم سمجھتے ہو دکان بند کر کے چلے گئے تو شاید میری آج کی سیل کم ہوگی۔ سیل دینے والا، رزق دینے والا، رزق کے دروازے کھولنے والا وہ رب ہے۔ جاؤ اس کے حضور جاؤ اور جا کے اس سے مانگو، مالک، رزق کا مالک بھی تو ہے، تیرے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، میری مدد فرما۔ دیکھنا کہ رحمتوں کے کس طرح دروازے کھلتے ہیں اور جو تمہیں ملتا ہے اس میں برکت کتنی ہوتی ہے۔ آج ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، لاکھوں کماتا ہوں، پتہ نہیں چلتا جاتے کدھر ہیں۔ مسئلہ اصل ہے یہی کہ رزق میں بے برکتی آ گئی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہماری پیشانی میں سجدے نہیں رہے، ہماری آنکھوں میں حیا نہیں رہا، ہمارے لبوں پہ قرآن کے نغمے نہیں رہے، ہماری سوچوں میں پاکیزگی نہیں رہی اور خیالوں میں طہارت نہیں رہی۔ آج غلاظت ہی غلاظت، گند ہی گند، اور جو ہے وہ شہوت ہی شہوت اور بے حیائی ہی بے حیائی آنکھوں میں، نظروں میں، خیالوں میں بھر دی گئی ہے۔ بازار میں چلے جائیں، گھر چلے جائیں، گھر کا دروازہ بند کر کے، مقفل کر کے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ میں محفوظ ہو گیا ہوں، آج تو وہاں بھی محفوظ نہیں رہا جاتا۔ عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اپنے گھروں کو ان ساری شرارتوں سے پاک کرو اور اپنی نظروں کو پاکیزگی سکھاؤ، پھر دیکھنا کہ کس طرح برکتیں ہوتی ہیں اور کس طرح رحمتیں ہوتی ہیں۔ حضور کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ محبوب اگر آپ چاہیں بطحا اور مکہ کو سونا اور چاندی کا بنا دیا جائے اور آپ کے لیے ہر طرح کی آسودگی میسر ہو۔ حضور نے آگے سے جواب میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک میں تو چاہتا ہوں ایک دن کھانا ملے اور ایک دن فاقہ ملے۔ جس دن کھانا میسر آئے تیرا شکر ادا کروں، جس دن فاقہ ہو تو میں صبر کروں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسودہ زندگی کو اختیار کر لیتے تو قیامت تک آنے والے غرباء کے لیے غربت کاٹنا مصیبت بن جاتا۔ تو حضور نے قربانی دے کر کے اپنی سنت قائم کر دی۔ جو شخص دولت کی فراوانی میں زندگی گزارے گا اس کے لیے تو آسان ہے ہی ہے، مشکل تو تھا اس کے لیے کہ جو کلفت میں، جو اذیت میں، جو غربت میں زندگی گزارتا ہے۔ اب اس کے سامنے حضور کی مثال موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے لباس کو کئی پیبند لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا جب اس کے لباس کو پیبند لگے ہو۔ اگر کبھی فاقہ آ جاتا ہے تو وہ حضور علیہ السلام کے بطن اقدس کے اوپر بندھے ہوئے پتھروں کا جب خیال اور تصور آئے گا تو وہ فاقہ کاٹنا مستی سے ہوگا کہ یہ تو حضور علیہ السلام کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ مثال اس کے سامنے نہ ہو حضور علیہ السلام کے فقر و فاقے کی، تو پھر بتاؤ اس کے پیوند اس کے لیے کس قدر تکلیف دہ ہوں گے اور اس کے فاقے اس کے لیے کس قدر تکلیف دہ ہوں گے۔ تو جھونپڑوں میں رہنے والے اور اذیت کی زندگی گزارنے والے اور غربت اور کلفت میں زندگی گزارنے والے ایک ایسی مثال پاتے ہیں
جس مثال سے ان کو راحت پہنچتی ہے، ان کو سرور آتا ہے اور وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہمارے صوفیاء نے بھی اپنی زندگیاں سادے انداز سے گزار کر کے لوگوں کے لیے ایک روشن مثال قائم کی۔ اس لیے جو قوموں کے رہنما ہوتے ہیں ان کو اپنی زندگیوں کو ہمیشہ سادہ رکھنا چاہیے تاکہ باقیوں کے لیے ایک نمونہ اور ایک احساس موجود ہو۔ اب ہمارے صوفیاء کرام کی زندگیاں دیکھ لیں، انہوں نے لوگوں کو کس قدر اذیتوں سے بچانے کے لیے کوشش کی اور اپنے آپ کو کتنی مشقتوں میں اور تکلیفوں میں ڈالا ہے۔ حاتم اسم ایک بزرگ گزرے ہیں، اسم عربی میں اس کو کہتے ہیں جو کانوں سے بہرا ہو۔ حضرت حاتم کانوں سے بہرے نہیں تھے، لیکن ہوا اس طرح کہ ایک دن آپ کی مجلس میں ایک خاتون آئی اور اس نے کوئی آپ سے بات کرنی تھی، لیکن بیٹھتے بیٹھتے اس کی ہوا خارج ہو گئی۔ تو سرے مجلس ایک مرد کی ہوا بھی خارج ہو جائے تو وہ بھی شرمندگی محسوس کرتا ہے، چہ جائے کہ عورت ہو۔ تو جب حضرت کے سامنے ہوا خارج ہوئی تو اسے بڑی شرمندگی ہوئی، دل ہی دل کے اندر وہ پانی پانی ہوئی جا رہی تھی کہ حضرت میرے بارے کیا سوچیں گے۔ لیکن جب حضرت نے کوئی تاثر نہیں دیا اور جب وہ آپ سے بات کرنے لگی تو آپ نے ایسے کان پہ ہاتھ رکھ کے کہا ذرا اونچا بولنا، تو اس کی شرمندگی ختم ہو گئی۔ میں خام خواہ پریشان ہو رہی تھی، حضرت تو بہرے ہیں، اور اس نے بڑی تسلی کے ساتھ اپنی بات کہی۔ پھر جب تک حضرت حاتم نے دیکھا کہ وہ خاتون زندہ ہے اتنی دیر تک بہرے بنے رہے، کہ اس کو جب بھی پتہ چلے گا کہ حضرت بہرے نہیں ہے تو اس کو تب شرمندگی ہوگی۔ اس کو اس شرمندگی سے بچانے کے لیے ساری زندگی تکلف میں کاٹ دی اور ساری زندگی یہی تاثر دیا کہ میں بہرا ہوں۔ تو اس لیے حضرت حاتم کو حاتم اسم کہتے ہیں کہ بہرا حاتم، حالانکہ وہ بہرے نہیں تھے، لیکن اس لیے کہ اس عورت کو تکلیف سے، شرمندگی سے، ہم تو کسی کی بے عزتی کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں نا کہ ہم نے اس کو نیچے لگا لیا، ہم اس کو رسوا کر لیا، ہم نے اس کو ذلیل کر دیا۔ یہ کوئی انسانی کمال نہیں ہے، یہ حیوانی جذبات ہے کہ وہ کسی کی تذلیل کر کے بندہ خوشی پائے، کسی کو بے عزت کر کے بندہ خوش ہو۔ یہ کوئی انسانی کمال نہیں ہے۔ تو کسی کو راحت دے کے خوشی ہونی، یہ انسانی جذبے ہیں اور یہ انسانیت ہے کسی شخص کے اندر جو دیکھی جا سکتی ہے۔ تو کوئی شخص ذلیل ہو رہا ہو تو جو بندہ خوش ہو رہا ہو تو سمجھو کہ یہ انسانی طور پہ کمزور شخص ہے۔ کسی کی ذلت سے جس کو خوشی ہو رہی ہو، کسی کے بے آبرو ہونے سے کسی کو خوشی ہو رہی ہو تو سمجھو کہ یہ انسانی طور پہ کمزور شخص ہے۔ تو جس کے انسانی جذبے بیدار ہیں اور جس کے اندر انسانیت رکھی گئی ہے تو وہ کسی کو خوشی میں دیکھ کے خوش ہوتا ہے، کسی کو اذیت میں دیکھ کے اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کسی کو اذیت میں دیکھ کے جو ہے وہ خوش نہیں ہوتا۔ آسمان سے بارش برستی ہے لیکن اس کا فائدہ آسمان کو نہیں ہوتا، اس کا فائدہ زمین کو ہوتا ہے۔ زمین سے سبزہ اگتا ہے اور وہ سبزہ زمین کے لیے نفع بخش نہیں ہے، وہ زمین کے باسیوں کے لیے نفع بخش ہے۔ درخت پھل دیتے ہیں لیکن اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے، چھاؤں دیتے ہیں اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے۔ تو یہ سسٹم ہے معاشرت کا اور پوری دنیا کا کہ ایک دوسرے کے لیے جیا جاتا ہے، اور جب باپ اپنے اوپر سب کو جھیلتا ہے اور اولاد کو راحت پہنچاتا ہے، ماں خود گیلے بستر پہ لیٹتی ہے اور اولاد کو راحت پہنچاتی ہے، اولاد تکلیفیں برداشت کر کے ماں باپ کو راحت پہنچاتی ہے، جب اس فلسفے پہ جو فطری فلسفہ ہے انسانیت کے لیے، فطری فلسفہ ہے اور پوری انسانیت چھوڑ کے بلکہ کائنات کی ہر شے جو ہے وہ اسی نظم پہ قائم ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے نفع کا سبب ہے۔ ایک بھینس لے لیجئے، وہ اپنے بچے کو تو دودھ پلاتی ہے، اس کا دودھ انسانوں کے لیے ہے اور اس کا گوشت جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہے۔ تو وہ اپنی نسل کی اتنی خدمت نہیں کر رہی جتنی انسانوں کی خدمت کر رہی۔ درختوں کے پھل انسانوں کے لیے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ نفع کا سبب ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ راحت کا سبب ہیں۔ اور جب انسانی معاشرت اس ترتیب سے آئے گی تو پھر ایک اچھا اسلامی معاشرہ اور اسلامی معاشرت جو ہے وہ تشکیل پائے گی۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا، ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، جو لوگوں کے لیے نفع کا سبب ہوگا اس کو ہم زمین کے اوپر جو ہے وہ ٹھہرائیں گے، زمین کے اوپر اس کو ٹھہراؤ دیں گے، زمین کے اوپر اس کو تمکین دیں گے، اور زمین کے اوپر جو ہے وہ اس کو
ہم فروغ دیں گے جو لوگوں کے لیے نفع کا سبب ہوا. تو یہ ایک اصول اگر انسان سمجھ لے اچھی طرح سے تو وہ اپنے اندر سے سکون تلاش کر سکتا ہے. جب وہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، ایک ماں ہے جب وہ اپنے بیٹے کو کھلا دیتی ہے اور خود بھوک بھی کاٹ لیتی ہے تو اس کو اس بھوک سے تکلیف نہیں ہوتی، حالانکہ بھوک اس کا اندر توڑ رہی ہوتی ہے، لیکن بیٹے کو اس نے جو کھلایا ہے، اس کو جو اس نے سیراب کیا ہے، وہ اتنی تسکین اسے دے رہا ہوتا ہے کہ اس کو اپنی بھوک جو ہے وہ تکلیف نہیں دے رہی ہوتی. تو دوسروں کو آرام پہنچانے کا جو فائدہ پہنچتا ہے اور جو اس کا نفع پہنچتا ہے اور اس سے جو راحت نصیب ہوتی ہے وہ تکلیفوں کو ختم کر دیتی ہے. تو اگر پورا انسانی معاشرہ اس اصول کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیں کہ میں دوسروں کو نفع پہنچانا ہے، دوسروں کو راحت پہنچانی ہے، تو اپنے آپ کو میں تکلف میں بھی ڈال لوں گا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود بھی سکون اور طمانینت پائے گا اور خود بھی ایک راحت کی زندگی جو ہے وہ گزارنا شروع کر دے گا. ہم اپنی راحت کے لیے دوسروں کو دکھ میں ڈالتے ہیں، اپنا مال اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کا خون نچوڑتے ہیں، اپنی خوشیوں کے لیے لوگوں کو دکھ دیتے ہیں، لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، اپنے آرام کے لیے لوگوں کو بے آرام کرتے ہیں، اور پھر جو ہمارا مطلوبہ مقصد ہوتا ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم لوگوں کے آرام کے لیے اپنے آپ کو بے آرام کریں، لوگوں کو کھلانے کے لیے خود بھوکے رہیں، لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے خود اپنے آپ کو ضرر اور مصیبت میں ڈال لیں، اور لوگوں کا پیٹ پالنے کے لیے خود جو ہے وہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیں، تو پھر ہماری زندگی پرسکون زندگی گزرے گی. اس لیے کہ جو طمانینت ہے، جو سکون ہے، وہ باہر سے نہیں پھوٹتا، وہ اندر سے پھوٹتا ہے. تو ہمیں یہ ایک زندگی گزارنے کا ڈھب دیا گیا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا یہ ایک اصول دیا گیا ہے. چونکہ تزکیہ اعضاء پر بعد 5-6 خطبات جمعۃ المبارک سے ہو رہی ہے، تو یہ ایک خاص نقطہ ہے تزکیہ اعضاء کا، جو تھوڑا سا باریک تو ضرور ہے اور اس کو بڑی حساسیت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو گالی نہ دیں، زبان کا تزکیہ کر لیں، زبان کو گالی سے پاک کر لیں، کسی کی غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، اور جو دیگر زبان کی غلاظتیں اس سے زبان کو پاک کریں، ہاتھ سے کسی پہ ظلم نہ کریں، ہم پاؤں سے کسی کو ٹھوکر نہ دیں. یہ تو ہے، لیکن ہمیں جو تزکیے کا حکم دیا گیا ہے اس میں حساسیت اتنی ہے کہ ہم اپنے رویے سے بھی کسی کو تکلیف نہ دیں. یہ ہماری شریعت کا مزاج ہے اور یہ ہمیں سبق دیا گیا ہے. ہمیں کہا گیا کہ گوشۂ چشم سے بھی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. یعنی تم زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہو، تم کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتے ہو، تم کسی کو پاؤں سے ٹھوکر نہیں مارتے ہو، تم کسی کا مال غصب نہیں کر رہے ہو، تم کسی کا حق غصب نہیں کر رہے ہو، لیکن تم اپنے گوشۂ چشم سے، اپنے انداز سے، اپنے رویے سے کسی کو حقیر جان رہے ہو، تو ہماری شریعت اسلامیہ تمہیں اس پر بھی قدغن لگاتی ہے کہ تمہارے گوشۂ چشم سے بھی کسی کی حقارت کا انداز نہیں پھوٹنا چاہیے. 2 آدمی بیٹھے ہوں تو ان میں سے ایک آدمی کو الگ کر کے سرگوشی کرنے سے شریعت میں منع کیا ہے. کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے کہ دوسرے شخص کو جو ہے وہ اپنا وجود غیر اہم لگے گا کہ ہم 2 بیٹھے ہوئے تھے، اس کو بلا کر کے اس کے کان میں سرگوشی کی ہے، یہ کوئی اہم شخص ہے اور میں غیر اہم ہوں. تو شریعت نے اس سے منع کر دیا ہے کہ 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں اور تم نے بات کرنی ہے تو اس سے سرگوشی نہ کرو، کیونکہ اس کے قلب کو، اس کے دل کو جو ہے وہ رنج پہنچے گا، اس کو اپنی اہمیت کم دکھائی دے گی کہ میرے سے سرگوشی نہیں کی. تو اس کے لیے تم اور موقع تلاش کر لینا اگر ضروری ہے اس سے پردے میں بات کرنے کی. تو اس سے شریعت اسلامیہ کی حساسیت کا اندازہ کریں کہ کس قدر شریعت لوگوں کے جذبات کا خیال اور لحاظ رکھتی ہے. کوئی شخص اپنے سکون کے لیے دوسروں کو بے سکون کر رہا ہے اور نتیجتاً وہ بے سکونی اس کی طرف بھی لوٹتی ہے اور پورا معاشرہ بے سکونی کی لپیٹ میں ہے. دوسروں کو آرام پہنچانے کا جو فائدہ پہنچتا ہے اور جو اس کا نفع پہنچتا ہے اور اس سے جو راحت نصیب ہوتی ہے وہ تکلیفوں کو ختم کر دیتی ہے. تو اگر پورا انسانی معاشرہ اس اصول کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر دیں کہ میں دوسروں کو نفع پہنچانا ہے، دوسروں کو راحت پہنچانی ہے، تو اپنے آپ کو میں تکلف میں بھی ڈال لوں گا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود بھی سکون اور طمانینت پائے گا اور خود بھی ایک راحت کی زندگی جو ہے وہ گزارنا شروع کر دے گا.
ہم اپنی راحت کے لیے دوسروں کو دکھ میں ڈالتے ہیں، اپنا مال اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کا خون نچوڑتے ہیں، اپنی خوشیوں کے لیے لوگوں کو دکھ دیتے ہیں، لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، اپنے آرام کے لیے لوگوں کو بے آرام کرتے ہیں، اور پھر جو ہمارا مطلوبہ مقصد ہوتا ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم لوگوں کے آرام کے لیے اپنے آپ کو بے آرام کریں، لوگوں کو کھلانے کے لیے خود بھوکے رہیں، لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے خود اپنے آپ کو ضرر اور مصیبت میں ڈال لیں، اور لوگوں کا پیٹ پالنے کے لیے خود جو ہے وہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیں، تو پھر ہماری زندگی پرسکون زندگی گزرے گی۔ اس لیے کہ جو طمانینت ہے، جو سکون ہے، وہ باہر سے نہیں پھوٹتا، وہ اندر سے پھوٹتا ہے۔ تو ہمیں یہ ایک زندگی گزارنے کا ڈھب دیا گیا ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ گوشائے چشم سے بھی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یعنی تم زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہو، تم کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتے ہو، تم کسی کو پاؤں سے ٹھوکر نہیں مارتے ہو، تم کسی کا مال غصب نہیں کر رہے ہو، تم کسی کا حق غصب نہیں کر رہے ہو، لیکن تم اپنے گوشائے چشم سے، اپنے انداز سے، اپنے رویے سے کسی کو حقیر جان رہے ہو، تو ہماری شریعت اسلامیہ تمہیں اس پر بھی قدغن لگاتی ہے کہ تمہارے گوشائے چشم سے بھی کسی کی حقارت کا انداز نہیں پھوٹنا چاہیے۔ دو آدمی بیٹھے ہوں تو ان میں سے ایک آدمی کو الگ کر کے سرگوشی کرنے سے شریعت میں منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے کہ دوسرے شخص کو جو ہے وہ اپنا وجود غیر اہم لگے گا کہ ہم دو بیٹھے ہوئے تھے، اس کو بلا کر کے اس کے کان میں سرگوشی کی ہے، یہ کوئی اہم شخص ہے اور میں غیر اہم ہوں، تو اس کے لیے تم اور موقع تلاش کر لینا، اگر ضروری ہے اس سے پردے میں بات کر لیں۔ تو اس سے شریعت اسلامیہ کی حساسیت کا اندازہ کریں کہ کس قدر شریعت لوگوں کے جذبات کا خیال اور لحاظ رکھتی ہے۔ اور اگر ان نازک اور باریک باتوں کی مثال آپ دیکھنا چاہیں، دور نبوی میں ایک صحابی کے گھر مہمان آ گئے اور کھانا اتنا تھا کہ اگر خود کھاتے تو مہمانوں کے لیے نہیں بچتا، اگر مہمان کھاتے ہیں تو خود نہیں کھا پاتے، اور اگر مہمان اکٹھے کھاتے ہیں تو مہمانوں کو سیراب ہو کر کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور اگر صرف مہمانوں کو دے دیتے ہیں تو مہمان شرمندگی محسوس کریں گے کہ ہم ان پر بوجھ بنے ہوئے ہیں اور یہ خود بیچارے نہیں کھا رہے۔ تو انہوں نے کھانا دسترخوان پہ لگا دیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ جب کھانا کھانے بیٹھ جائیں گے تم کسی بہانے سے اٹھنا اور چراغ الٹ دینا، پھر اندھیرا ہو جائے گا تو ہم برتن بجاتے رہیں گے، لگتا یہ ہوگا کہ ہم کھا رہے ہیں لیکن کھانا سارا مہمانوں کے لیے ہم چھوڑیں گے۔ ایسا ہی ہوا، جب کھانا دسترخوان پہ لگ گیا اور ایک ایک لقمہ اٹھایا تو بیوی کسی بہانے سے اٹھی اور چراغ الٹ دیا، چراغ بجھ گیا، تو اب مہمان کھا رہے ہیں اور یہ صرف جو ہے وہ برتن میں ہاتھ لگا کے یہ احساس دے رہے ہیں، آوازیں پیدا ہو رہی ہیں کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، اور انہوں نے یوں مہمانوں کی تواضع کی اور مہمان سیراب ہو گئے، اور مہمانوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے میزبانوں نے بھی کھایا۔ ان کو جو یہ احساس ہونا تھا جس سے ان کو کوئی تکلیف اور ان کی طبیعت پہ بوجھ ہو سکتا تھا، اس بوجھ کو بھی اتار دیا، خود بھوکے رہے اور مہمانوں کو کھلا دیا اور تاثر بھی نہ دیا۔ اب صبح یہ صحابی حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو جبریل پہلے پہنچ چکے تھے۔ اللہ اکبر! اور رب نے تعریف کی ان لوگوں کی کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پر لوگوں کو ترجیح دیتے۔ تو ہمیں کیسی ستھری اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا کہ ہم مخلوق خدا کے لیے کسی اذیت کا سبب نہ ہو، کسی زہر کا سبب نہ ہو۔ تو آپ ایک گوشے اور زاویے میں کھڑے ہو کے دیکھیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے اڑتے ہوئے ذرات دکھائی دیتے، ان کو اگر آپ ہاتھ میں پکڑے مٹھی کھولے تو کچھ نہیں ہوں گے، ہوتے تو ہیں لیکن باریک اتنے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے، تو ان کو عربی میں ہوا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ کیٹو، یہ ماؤنٹ ایورسٹ، یہ جو ہے وہ بڑے بڑے عالی نصب پہاڑ اس طرح ریزے ریزے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جس طرح روزن کی روشنی کے اندر چھوٹے چھوٹے باریک اور مہین ذرے ہوتے ہیں جن کو تم تھامو پکڑو تو تمہارے ہاتھ میں تمہیں دکھائی نہیں دیتے، صرف دھوپ میں دیکھتے ہو۔ تو اس طرح یہ پہاڑ اتنے باریک حصوں میں بٹ جائیں گے، وہ اتنا زوردار جھٹکا ہوگا اور انسانوں کو وہ جھٹکا زمین سے کھینچ کے باہر لے آئے گا، جتنے بھی قبروں میں گڑے ہوئے مردے ہوں گے جب وہ جھٹکا آئے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین سارے بوجھ اگل دے گی، حتیٰ کہ درخت جڑوں سمیت باہر آ جائیں گے،
पहाड़ अपनी तमाम तर कुव्वतों समेत, जड़ों समेत बाहर आ जाएंगे, और जितने भी जमीन के अंदर दफीने और खजाने हैं सब बाहर आ जाएंगे। कब्रों में गड़े हुए मुर्दे भी बाहर आ जाएंगे। फिर उसके बाद टूट फूट का शिकार होंगे। पूरी कायनात मौत की आहोश में चली जाएगी। ये कयामत का दिन बहरहाल कायम होगा। काफिर कहते थे कि जिस कयामत से हमें डराते हो वो लाओ कहाँ है, तो उनके मुतालबे पे फौरन कयामत कायम तो नहीं की जा सकती थी। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने फरमाया, महबूब इनको कहो तुम भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार करता हूँ, और जिस दिन का वादा दिया है वो तुम देख लोगे। और सूरह अल वाक़िया में इरशाद फरमाया, इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, जिस दिन वो कायम होगी तो फिर कोई इनकार नहीं करेगा। आज मौत का इनकार कोई नहीं करता। किसी धर्म में, किसी मजहब में, किसी अकीदे में, किसी फिरके में, किसी ग्रोह में, किसी तबकाए जिंदगी में आप मौत का इनकार नहीं पाते। मौत है हंगामा आरा कुल जमे खामोश में, डूब जाते हैं सफीने मौज की आगोश में। लेकिन आज मौत का इनकार नहीं होता। कयामत का इनकार करने वाले लोग बहुत सारे हैं जो कहते हैं ये दुनिया ही सब कुछ है। आजकल तो बहुत सारे मुसलमानों का अंदाज भी ये हो गया हुआ है कि वो कौलन तो नहीं, लेकिन जो अमली जिंदगी है वो इसी बात की गवाही दे रही है जिस तरह सब कुछ यही दुनिया हो और आखिरत कोई नहीं है। रवैया, अंदाज, तर्ज जिंदगी और अंदाज मुआशरत इसी की तरफ इशारा दे रहे हैं और इसी बात की चुगली खा रहे हैं कि बस यही दुनिया है। बाबर बैश कोश के आलम दोबारा नेस्त। बाबर ने कहा था कि जो है वो ऐश कर ले, जिंदगी से लुत्फ उठा ले, दोबारा जिंदगी नहीं है। और आज ये बात भी कही जाती है, ये जहां मिठा अगला किसने डिठा। और ये सारे कयामत के इनकार की सूरतें हैं। लेकिन आज अगर कोई मानता या नहीं मानता, लेकिन एक वक्त आएगा फिर कोई भी इनकार नहीं कर सकेगा। आज जो कयामत के कयाम पजीर होने की तदहीक करता है और दलाइल देता है कि ये दिन कायम नहीं होगा, कयामत के दिन वो भी इनकार नहीं कर सकेगा, इसलिए कि आंखों के सामने सब कुछ हो जाएगा। जिस तरह आज मौत का इनकार नहीं होता, तो इरशाद फरमाया जब वो वाकया पजीर हो जाएगी फिर कोई भी उसको झुटलाने वाला नहीं होगा। लेकिन कयामत से कबल कुछ वाकयात होंगे जिससे लोगों को आगाह किया जाएगा कि वो कयामत के आने से कबल अपने आमाल से तौबा कर लें। आज तो तौबा का दरवाजा खुला है, लेकिन कुर्बे कयामत में सूरज मगरब से दोबारा तुलू हो जाए, जो ही गुरूब होगा, गुरूब होने के बाद दोबारा तुलू होकर असर के वक्त पे आ जाएगा और फिर उसके बाद दोबारा गुरूब हो जाएगा। तो ये कयामत से 40 साल पहले होगा। उसके बाद तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। अगर कोई तौबा करेगा भी तो कबूल नहीं हो। आज हमें मौका दिया गया है कि मरने से 1 साल पहले भी तौबा कर लें, 1 महीना पहले भी तौबा कर लें, मौत से 1 दिन पहले भी तौबा कर लें, 1 घंटा पहले भी तौबा कर लें, 1 लम्हा पहले भी तौबा कर लें। अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि इसकी सारी जिंदगी गुनाहों में गुजरी है। वो देखता है मेरा बंदा आखिर मेरी चौखट पे आ गया, वो पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दे। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को एक मिसाल से समझाया कि एक आदमी जंगल में सफर कर रहा था और ऊंट के ऊपर उसका सामान भी था, उसकी जरूरियात जिंदगी भी थी, उसका तोशा भी था, खाना पीना भी था, खुद भी सवार था। चलते चलते जंगल में किसी दरख्त के साथ अपना ऊंट बांध करके वो दोपहर काटने के लिए, सस्ताने के लिए वहां कुछ देर के लिए रुका। नींद आई। थोड़ी देर के बाद जब आंख खुली तो क्या मंजर देखता है कि ऊंट नहीं है, उसके ऊपर ही उसका सामान है, ज़्यादा सफर है। अब सहरा में ऊंट का खो जाना गोया जिंदगी का खो जाना। इस बात का इदराक वो लोग रखते हैं जिन्होंने सहराओं का सफर किया है। हमारे अगर यहाँ इस शहरी आबादी में, हमारे इस मुल्क में अगर कोई शख्स जो है वो काफिले से बिछड़ जाए, पीछे रह जाए, तो वो बात और है। यहाँ इंसानी आबादी है और जंगलों में, सहराओं में जहाँ कई कई 100 मील तक कोई इंसानी और हैवानी आबादी नजर नहीं आती, तो वहां सवारी का और तोशाए सफर का जो है वो हट जाना और जुदा हो जाना और गुम जाना, ये सीधी सीधी मौत है। अब उसने दाएं बाएं भाग करके देखा कि ऊंट कहीं मिले, लेकिन ऊंट नहीं मिला। तो वो दोबारा आके उस दरख्त के साथ टेक लगा के बैठ गया मौत के इंतजार में कि अब तोशाए सफर भी गया, सामान्य सफर भी गया, सवारी भी गई और यहाँ कोई इंसानी आबादी भी नहीं है।
تو اب موت کا ہی انتظار ہے، تو وہ موت کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اچانک اس کو نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو اس نے کیا منظر دیکھا کہ اونٹ جو ہے وہ اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اور ماں ساز و سامان کھڑا ہوا ہے۔ تو پھر اس کو اتنی خوشی ہوئی، اونٹ کیا ملا، زندگی مل گئی۔ اس نے کہا اللہم انت عبدی و انا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا اس نے یہ تھا، اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، لیکن فرحت و مسرت سے، وفور خوشی سے اس کی زبان بل کھا گئی اور اسے خوشی میں ہوش ہی نہ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے، یا وہ کسی نے کہا تھا کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساکی کے شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان وفور مسرت کے اندر جو کہنا ہوتا ہے اس کے برعکس کوئی بات کہہ دیتا ہے، یہ اس کی خوشی کی انتہا کی کیفیت ہے۔ تو اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور جو ہے وہ میں تیرا رب۔ یہ جوش مسرت سے یہ بات اس کے منہ سے نکلی۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا صحابہ بتاؤ اس بندے کو کتنی کو خوشی ہوئی ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کر کے مالک کی دہلیز پہ پلٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا کہ یہ میرا بندہ میری دہلیز پہ آ گیا ہے، یہ توبہ کے دروازے پہ آ گیا ہے۔ تو اس لیے قیامت سے قبل توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن 40 سال قبل توبہ کا دروازہ بند ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر کوئی توبہ کرنا چاہے گا بھی، بلکہ ہر کوئی توبہ کرنا چاہے گا، لیکن پھر توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس طرح اور بہت سارے واقعات قیامت سے قبل جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے، جن کی نشاندہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور ہم کسی امر میں بات کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کی حضور ہم قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نشانیاں پوری نہ ہو جائیں۔ ان میں سے ایک حضور نے دھوئیں کا ذکر فرمایا، دوسرا دجال کا تذکرہ کیا، تیسرا دابت الارض یعنی یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ کیا کہ وہ نکلیں گے، اس طرح سورج کا مغرب سے نکلنا اس کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے زمین کا 3 جگہوں سے بیٹھ جانے کا ذکر کیا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، زمین دھنس جائے گی نیچے، اس کا ذکر کیا۔ اور یمن کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو دھکیل کر کے شام کے میدان میں لے آئے گی، اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا جب تک یہ نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو یہ قیامت کے آنے سے قبل جو ہیں وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی۔ اس کے علاوہ قیامت آنے سے کچھ اس سے بھی پہلے نشانیوں کا ظہور ہوگا، جس کا ذکر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث جبریل اس پہ بہت معروف ہے، جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کہتے ہیں ہم حاضر تھے کہ ایک شخص آیا کہ جس کے سیاہ کالے بال تھے اور سفید رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا، اہل مدینہ سے وہ تھا نہیں، اور اس کے چہرے پر، لباس پر، بشرے پر آثار سفر بھی ظاہر نہیں تھے۔ اگر مقامی ہوتا تو ہم جانتے ہوتے، اور اگر باہر سے آیا ہوتا تو اس کے چہرے پر، لباس پر جو ہے وہ سفر کے آثار ہوتے۔ اس زمانے میں اس طرح کے سفر تو نہیں تھے آسانی اور سہولت والے، تو جو بھی سفر کر کے دور سے آتا تو اس کا چہرہ بتاتا یہ مسافر ہے۔ تو کہا مسافر لگتا نہیں تھا اور اہل مدینہ سے تھا نہیں۔ ہم پریشان تھے کہ یہ کون ہے، لیکن وہ آیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنے زانو بچھا کر کے بیٹھ گیا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں گھٹنے اس نے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں سے جوڑے اور حضور کی خدمت میں یوں ادب سے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے حضور علیہ السلام سے اسلام کے بارے میں پوچھا، حضور علیہ السلام نے جواب دیا۔ پھر اس نے کہا بالکل آپ نے سچ فرمایا ہے۔ ہم حیران ہوئے، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے حضور سے ایمان کے بارے میں پوچھا، حضور نے کچھ ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے
تو اس نے کہا بالکل صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ تو ہم پھر حیران ہوئے کہ خود ہی یہ سوال پوچھ رہا ہے اور خود ہی اس کی تائید کر رہا ہے۔ پھر اس نے احسان کے بارے میں پوچھا، تو حضور علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا مجھے اب قیامت کے بارے میں بتائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ہے وہ مسئول سائل سے عالم نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اچھا پھر مجھے قیامت کے کچھ نشانیاں بیان فرما دے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس شخص کو جو نشانیاں بیان فرمائیں وہ یہ تھی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، ننگے پاؤں والے اور ننگے بدن والے تم دیکھو گے کہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال تھوڑی دیر تک وہ حضور کی خدمت میں بیٹھا رہا۔ اس کے بعد جب چلا گیا تو تھوڑی دیر گزری تو حضور نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ عرض کی اللہ و رسول و عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا یہ جبریل امین تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ تو حضرت جبریل امین نے آ کر کے حضور سے جو 4 سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا قیامت کب آئے گی اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے یہ نشانیاں بیان فرمائیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور یہ نشانی اب ہمارے سامنے ہے کہ آج اولادیں اپنے جو ہے وہ ماں باپ کی آقا بنی ہوئی ہیں، بیٹی آج ماں کی حکمران بنی ہوئی ہے۔ یہ دور جس کی نشاندہی کی وہ بالکل آج ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں، بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث اذ جاء اعرابی فقال متی الساعة۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص حاضر ہوا، اس نے حضور سے کہا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال کیا، متی الساعة، قیامت کب آئے گی؟ آقا کریم علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعة، جب امانت کو ضائع کر دیا گیا تو سمجھ لے قیامت آ گئی۔ جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا تو سمجھ لے قیامت آ گئی ہے۔ قال کیف اضاعتها، عرض کی حضور امانت کو ضائع کرنا کیا مفہوم رکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تشریح پوچھی حضور سے، تو حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ سماعت کیجئے۔ قال اذا بسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة، فرمایا جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو سمجھ لے کہ قیامت آ گئی۔ جب مسندوں کے اوپر مسندوں کے حقدار نہیں ہوں گے، جب زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن آ جائے گا، جب تخت و تاج کے مالک غدار، بے دین اور نااہل لوگ ہوں گے، جب تخت و تاج کی حکمرانی اور مسلح و امامت کے مسند کے اوپر بیٹھنے والے بھی نااہل ہوں گے، تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، اور قیامت کا پھر انتظار کرنا۔ آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، ہم ذرا نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو جس بھی منصب پر ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں الا ماشاء اللہ کثیر تعداد یہی ہے کہ نااہل لوگ جو ہیں وہ عالی مرتبت مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ان کے حقوق کو اور ان کے انتظام کو بھی نہیں جانتے، جو اس مسند کے تقاضوں سے بھی آگاہ نہیں ہیں، وہ بھی اس مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، یہ ہمارے بچپن کی کہانی ہے، کہ ایک مرتبہ اسمبلی میں بحث ہوئی آبپاشی کے بارے میں کہ فصلوں تک معقول پانی نہیں پہنچتا اور جو ہے وہ فصل اچھے طریقے سے جو ہے وہ نہیں اگ پا رہی، اور ہمارا ملک زرعی ملک ہے تو اس کے بارے میں سوچا جائے۔ تو بہرحال اس پہ جب بات شروع ہوئی تو ایک رکن اسمبلی اٹھا، اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فصلوں تک پانی پہنچتا ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے جو پہنچتا بھی ہے وہ بھی راستے میں جو بجلی والے ہیں وہ بجلی نکال لیتے ہیں۔ اب وہ بجلی نکل چکی ہوتی ہے پانی سے، اب وہ خالی پانی جو ہے وہ فصلوں کو کیا کرے گا؟ تو جب نااہل لوگ ایسی مسندوں کے اوپر اور ایسے مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے
اور ہم لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں، تو پھر آپ قیامت کا انتظار کیجئے، پھر قیامت آنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 لفظوں کے اندر قیامت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما لی۔ یہ میں نے آپ کو اپنے بچپن کی کہانی سنائی ہے، لیکن اس دور کی کوئی ایک کہانی ہو تو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس دور میں تو جو عالی مرتبت مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے انہیں سورہ فاتحہ تک نہیں آتی، سورہ اخلاص تک نہیں آتی ہے، تو اب بتاؤ کہ یہ قیامت کے قرب کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھیں، جس تخت پہ بھی، جس تاج پہ بھی، اور جس مسند اور منصب پہ بھی جو موجود ہے، کیا وہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے یا اس کی اہلیت رکھتا ہے؟ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ اور رومی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ سگ وزیرو گرگ میرو موشرا درباں شود این ارکان سلطنت ملک را ویراں شود۔ یہ ایک دردناک کہانی ہے، لیکن قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے آپ اس بات کو سمجھیں اور حضور علیہ السلام کے فرمان کی روشنی کے اندر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال تک حضور کی نوکری کی ہے، اور کہتے ہیں 10 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے اف بھی کہا ہو۔ کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا کہ میرے ہاتھ سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا، ازواج مطہرات جو ہیں وہ اس پہ ناراض ہونے لگتی، تو حضور علیہ السلام روک دیتے، فرماتی سے کچھ نہ کہو، اس برتن کی عمر ہی اتنی لکھی ہوئی تھی، یہ اتنے عرصے کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ ازواج مطہرات کو بھی روکا کہ وہ مجھے جھڑکے نہ۔ خدم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سنین، میں نے پورے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے۔ بلکہ جب آپ کہیں گے کہ حضور کے خادم کا نام کیا ہے، سارے صحابی حضور کے خادم ہیں، لیکن نام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا آئے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کے خادم خاص ہیں، اور حضور سے بہت ساری باتیں انہوں نے سنی ہیں۔ تو ان باتوں میں سے ایک بات کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا۔ آج لفظ زیادہ ہو گئے ہیں، انفارمیشن زیادہ ہو گئی ہے، لیکن جس کو علم کہا جاتا ہے، جو مومن کے سینے کا جمال اور نور ہے، آج وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی جتنا علم آج ہے اتنا علم پہلے تو نہیں تھا۔ آج کوئی غزالی دکھاؤ، کوئی رازی دکھاؤ، کوئی رومی دکھاؤ، کوئی احمد بن حنبل جیسا شخص دکھاؤ، کوئی محمد بن حسن شیبانی جیسا شخص دکھاؤ، کوئی امام ابو حنیفہ کے نالین کی خاک جیسا شخص بھی دکھاؤ، تو یہ ایک غلط بات ہے کہ جی پہلے زمانے میں اتنا علم نہیں ہوتا تھا، اب علم بہت زیادہ ہو گیا، جی علم بہت زیادہ پھیل گیا۔ علم نہیں پھیلا ہے، یہ چند معلومات ہیں، انفارمیشن کا دور ہے، اور خبریں ہیں۔ جو علم ہے، جو کہ مومن کے سینے کا جمال ہے اور باطن کا نور ہے، جو زندگی کی راہوں کو اجالتا ہے اور زمانے کو مالک کی دہلیز کے قریب کرتا ہے اور انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، وہ علم جو ہے وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اور حضور سے پوچھا گیا کہ حضور علم سینوں سے اچک لیا جائے گا، سینوں سے کھینچ لیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جب علماء فوت ہو جائیں گے تو ان کی جگہ اس درجے کے لوگ نہیں آئیں گے، پھر زوال پذیر سلسلے ہوتے چلے جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا۔ جب سینے علم سے خالی ہو جائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، کائنات کی ہر شے علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہے، حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندروں اور دریاؤں کے اندر مچھلیاں بھی علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہیں۔ انہیں پتا ہے علماء ہیں تو کائنات مارز وجود میں آئی تو موجود رہے گی، اگر علماء نہیں ہوں گے تو کائنات جو ہے وہ بالکل قیامت کا شکار ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز حضور نے ارشاد فرمایا ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، ویکثر الجہل، اور جہالت عام ہو جائے، علم کی جگہ جو ہے وہ جہالت عام ہو جائے گی۔ آج علماء نہیں رہے ہیں، آج ہم جو ہے وہ انحصار کرنے لگے ہیں چند ٹیلی ویژن چینلوں پہ، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر بیٹھے بہت سارے لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ یہ ایک الگ داستان ہے، ایک الگ کہانی ہے کہ کس طرح سے علم کا گلا گھونٹا جا رہا ہے
اور کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، یہ جہالت کی کثرت ہے۔ اور تیسری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی، وَيَكْثُرَ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا۔ نظر کا زنا یہ تو اس زمانے کے اندر برا رہا ہی نہیں ہے، لوگ اس میں کوئی آر ہی نہیں سمجھتے۔ کسی کی بہن اور بیٹی کو دیکھنا اور اپنی آنکھوں کو شہوات سے بھرنا، یہ بندہ محسوس ہی نہیں کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے دار ہی، جس نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا، اگرچہ وہ اپنی دیواریں اونچی اونچی کیوں نہیں کر لیتا۔ اگر آج کوئی کسی کی بہن بیٹی پر اپنی نظروں کو غلیظ کرتا ہے تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری بہن اور میری بیٹی کسی کی گندی نظروں کا شکار نہیں ہوگی؟ یہ مقافات عمل ہے۔ گندم از گندم بروید جوز جو، از مقافات عمل غافل مشو۔ اس لیے بدکاری پھیل جائے گی، نظر کی بدکاری اور ہر طرح کی بدکاری، اور یہ اتنا برا اور کبھی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں اسے کھلی بے حیائی قرار دیا ہے۔ آج میڈیا کے ذریعے، آج انٹرنیٹ کے ذریعے، اور یہ جو موبائل پیکج کی مصیبت نکلی ہے، اس سے معاشرے کا امن خراب ہو گیا اور معاشرے کے اندر حیا کا جوہر جو ہے وہ لوٹ لیا گیا ہے۔ اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ناول چھینیں، اور ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ اس طرح کی مخرب اخلاق سیڈیز چھین لیں، اور ان کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن دیں اور رسول کریم علیہ السلام کی احادیث تھمائیں اور ان کو راہ حق کا مسافر بنائیں۔ یہ ذمہ داری ہے والدین کی۔ کل قیامت کے دن ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ عرض کیا گیا وہ کیسے؟ فرمایا ایک عورت کو حکم ہوگا جہنم کا تو وہ عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلایا جائے۔ باپ کو بلایا جائے گا، یا اللہ یہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی، میری تربیت کا جوہر اس کے ہاتھ میں تھا، آج جن بدکاریوں اور گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ ہے۔ وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا، اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے اپنے پلاٹ بیچ دیے، جائیدادیں فروخت کر دی، نہیں دیا تو دین نہیں دیا، کل قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بھائی کو بلایا جائے۔ بھائی کو بلایا جائے گا، مالک یہ میرا بھائی ہے، میں اس کی غیرت تھی، میں جن راہوں پہ چل کر کے تیرے عتاب اور تیرے قہر و غضب کی حقدار بنی اس کا ذمہ دار یہ ہے۔ اگر یہ مجھے روکتا، اپنی آبرو کی حفاظت کرتا، اپنی ناموس کا پہرا دیتا تو میں ان راستوں کی مسافر کیسے بنتی؟ میری خرابی کا ذمہ دار یہ ہے۔ اب وہ بھائی کیا جواب دے گا جو چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہو کے آنے اور جانے والی بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری بہنیں اور میری بیٹیاں گھر میں محفوظ ہیں؟ وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، بھائی کو بھی پکڑو، جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک میرے شوہر کو بھی بلایا جائے۔ بلایا جائے گا، مالک یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی، میری تربیت کا جوہر ماں باپ کے بعد اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے پاس طلاق کی دھمکی ایسی چیز تھی، مجھے جو چاہتا منواتا اور جس انداز میں ڈھالنا چاہتا مجھے ڈھال لیتا، لیکن اس نے مجھے کبھی راہ حق کی طرف نہیں بلایا تھا۔ وہ شوہر کیا جواب دے گا جو خود اپنے دوستوں کو چائے پہ بلا کے اور اپنی بیوی کو سامنے برہنہ منہ بٹھا کے بعد میں اس کی حسن کی داد مانگتا ہو، بتاؤ بھابی کیسی ہے؟ تو وہ کیا جواب دے گا قیامت کے دن؟ ارشاد ہوگا اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی، اس کے شوہر کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بیٹے کو بھی بلایا جا۔ بیٹے کو بلایا جائے گا، مالک یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں، میرے سینے میں اس کے لیے تڑپتی ہوئی ممتا تو نے رکھی تھی، یہ روٹھ جاتا تو زندگی اجاڑ ہو جاتی، جو بھی چاہتا ضد کر کے منوا لیتا، مجھے کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو میں نے اس سے بھی گریز نہیں کیا، اس کی ہر فرمائش کو پورا کیا، اپنا زیور بیچ کے اس کی تعلیم مکمل کروائی۔ اگر یہ ضد کرتا کہ امی آپ نماز نہیں پڑھتی، میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، امی آپ یہ عمل کیوں کرتی ہیں، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، تو میں جو ہے وہ کھانا نہیں کھاؤں گا، تو کیا میری ممتا مجبور نہ ہو جاتی؟ اس نے ساری زندگی کیا مجھے اس کے بارے میں کوئی کہا تھا، نیکی کی طرف بلایا تھا، بدی سے روکا تھا؟ جس بیٹے نے اپنی ماں سے ہر ضد پوری کروائی ہو تو اس نے صرف دین کے بارے میں کوئی ضد نہیں کی ہے، تو وہ کل قیامت کے دن کیا جواب ہوگا؟
ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کے خاوند کو بھی پکڑو، بھائی کو بھی پکڑو، بیٹے کو بھی پکڑو، اور پانچوں کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ۔ فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو قیامت کے دن جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے میں اور آپ آج دیکھ لیں کہ ہمارا آخرت کا معاملہ کیا ہونے والا ہے، اور ہم نے اس دنیا کے اندر کس طرح اپنی حفاظت کرنی ہے۔ چوتھی چیز جو حضور نے ارشاد فرمائی، وَيَكْثُرَ شُرْبَ الْخَمْرِ، اور شراب پینا عام ہو جائے گا۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ آج ہماری ایلیٹ کلاس میں اور ہمارے آیان حکومت، آیان سلطنت اور سیاستدانوں اور جو ہے وہ عالی نسب خاندان جو شمار کیے جاتے ہیں، ان میں شراب پانی کی طرح سمجھی جاتی ہے۔ اور آج ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کتنے شراب خانے موجود ہیں، اور کتنے ٹنوں کے حساب سے جو ہے وہ بیرون ملک سے شراب درآمد کی جاتی ہے۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ شراب عام ہو جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے شارب الخمر کعابد الوصل، شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے۔ کتنا سخت فرمایا گیا، اور کل قیامت کے دن سخت رسوا ہوگا جو دنیا کے اوپر شراب پیتا رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرما۔ وَيَكِلَّ الرِّجَالِ وَيَكْثُرُ النِّسَاء، اور ایک نشانی حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ مرد تھوڑے ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ ایک تو عورتوں کی افزائش زیادہ ہوگی، اور دوسری بات مختلف ہنگاموں میں، حادثات میں اور جنگوں میں مرد قتل کر دیے جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا حتی یکون ل50 امراتن القیم الواحد، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ایک مرد منتظم ہوگا۔ 50 عورتیں ہوں گی اور کمانے والا صرف ایک مرد ہوگا۔ یہ قرب قیامت کے حالات ہیں جو حضور نے بیان کیے۔ حالات اس طرف بڑھ رہے ہیں، اور ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ بالکل جو حضور نے فرمایا وہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی، یہ وقت بھی آئے گا کہ جانور انسان سے باتیں کریں گے، انسان ان کی بولی سمجھے گا اور وہ ان سے باتیں کریں گے۔ وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَزْبَةُ صَوْتِهِ، اور اس کے کوڑے کی جو رسی ہے، اس کا جو پھندنا ہے، وہ بھی انسان سے باتیں کرے گا۔ وَالشِّرَاكُ نَالِهِ، اور اس کے جوتے کا تسمہ بھی اس سے بات کرے گا۔ يُخْبِرَ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ، اس کا گھٹنا اس کو بتا دے گا اس کے بعد میں اس کے گھر والوں نے جو باتیں کی۔ یہ حالات پیدا ہو جائیں گے۔ آج موبائل اور جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر جب کہ ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا، صحابہ نے پھر بھی یقین کیا کہ ہوگا، حضور نے کہا ہے، اور آگے بیان کیا۔ اور آج تو حالات نظر آ رہے ہیں کہ بالکل جو حضور نے بتایا وہ سب کچھ جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے فرامین امت تک پہنچائے ہیں، کثرت کے ساتھ حضور کی صحبت کا دور پایا اور اصحاب صفہ میں سے تھے، زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کی قربت میں گزارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتخذ الفیء دیوالا، جب مال غنیمت کو، جب سرکاری خزانے کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جائے گا، اس میں تصرف کیا جانے لگے گا۔ سرکاری خزانے میں لوگ جس طرح چاہیں گے تصرف کریں گے، ایک زمانہ آئے گا، اور وہ دیکھ لو بالکل ہمارے سامنے۔ والامانۃ مغنما، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، جس طرح غنیمت بندہ استعمال کرتا ہے وہ امانت کو اس طرح غنیمت سمجھے گا اور اس کو جو ہے وہ غصب کر جائے گا۔ والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھے گا، مجبور ہو کے دے گا، وہ زکوٰۃ دینا چاہے گا ہی نہیں۔ اور آج کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے؟ اگر لوگ صحیح طور پہ زکوٰۃ ادا کر دیں اور زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں ان تک پہنچے تو پاکستان میں صرف 1-2 سالوں کے اندر غربت ختم ہو جائے۔ اتنی دولتیں ہیں لوگوں کے پاس، اتنی جائیدادیں ہیں لوگوں کے پاس۔ ایک تو سارے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، دوسرا یہ ہے حقداروں تک نہیں پہنچتی۔ پیشہ ور مانگنے والے اور اس موسم کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو غریب ظاہر کر کے اور مختلف اپنی مجبوریاں ظاہر کر کے مال ہتھیانے والے بہت سارے ہیں،
اور زکوٰۃ دینے والا کہتا ہے میں جلدی جلدی فارغ ہو جاؤں، جتنی محنت مال کو کمانے میں صرف کی ہے اتنی ہی محنت حقداروں کو تلاش کرنے کے لیے بھی کرے تاکہ اس کی زکوٰۃ اصل مصارف تک پہنچے۔